تھوڑی جی تکلیف کر کے چالوے آئے تے جے میں حقدار نہ ہوں تو میری معذرت پہلے قبول کرے ممبر میں ان چھوڑ دا پیا جس وقت اس کا چہرہ اترا وہ دوڑتا دوڑتا آکے ترازو پہ گرا حیرانی اور پریشانی کے سمندر میں غرق کچھ شرق عزیز مصر کہتے قریب آکے منظر تو دیکھوں اس پرچی میں ہے کیا جو پورے مصر کی دولت اور اس کے حسن سے بھی زیادہ وزنی ہے وہ قریب آیا وہ آکے گرا اس نے پرچی اٹھائی کھولا اس کے اوپر حضرت یوسف کے ہاتھ سے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن سرکار دعا کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حیران ہو کے کہتا ہے بس اس کا نبی ہو کر بسم اللہ میں تل گیا یوسف نے مسکرا کے کہا رہا نا تو بھی وہی کافر کا کافر اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا میں تو بے کے نقطے میں تل گیا ایکو بند کرے جی ساؤنڈ والا بیٹھا بسم اللہ میں نہیں تلا سرکار میں بسم اللہ میں نہیں تلا ارے میں بے کے نقطے میں تل گئے یوسف جیسا نبی میں زیادہ تو دنیا نہیں ویکھی لیکن انکل منیر اپنی حد تو ود ویکھی ہے میں جتھے گیا میں پیسے نو دولت نو حسن دے پچھے ویکھے ہے اگے نہیں ویکھے پیسے دا سٹیپ پچھلا ہے حسن دی منزل اگلی ہے لیکن جو دنیا کا حسین ترین چہرہ تھا بالآخر وہ بھی بک گئے بولی لگی میرے امام حسین علیہ السلام کرم کرن میری زبان جتنا اثر دے دن میرے مولا اتنا کو میری زبان سرکار اثر دے دیو کہ جڑے چنگے چنگے جوان وٹا بن کے میرے سامنے بیٹھے ہیں نا انہاں دے ایک باری ہاتھ اٹھ جانتے میرے سفر دا مل پہ جائے گا بابا جی وہ نبی بھی بک گیا اللہ دی قسم چاہ گیا تو کوئی دلیری نہیں ہوندی بندہ گھر جا کے گھر دے نو دس گیا پڑھنے والے بڑے میرے ترلے کیتے نے پر میں بھی پکا رہا ہوں میں کہا تو میرے کو داد کڑھاویں گا میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک لمحے کے لیے وہ ہاتھ جو میرے مولا سے مانگ کے کھاتا ہے ادھا شیر پڑھ کے ڈکیاں 10 منٹ دی گل کیتی ہے تے ہن پھر شیر پورا پیا کردا بندہ آیا ہی نہیں ہے جڑا ہاتھ نہیں جا سکتا جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا ارے یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا یوسف جیسا نبی بک گیا لیکن آج تک دنیا کا کوئی خریدار حسین کے اشک عزا کی قیمت نہیں لگا سکتا گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں اشک عزا خریدنے والا شعر بڑا ہے لیکن آپ کو آرام سے سنا کے آگے چلتا یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں اشک عزا خریدنے والا مصر ہے اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ میں ویسے تھوڑا اندازہ لایا ذاکر زور نہ لاوے تو تسی بول دے ہو صدقے جاؤں میں دو حربے استعمال کر بیٹھا اے زور نہیں لیں گے آپ شعر سنیے آپ کو لطف آئے گا آپ کو لطف آئے گا آپ مصرع سنیے آپ کو لطف آئے گا مصرع آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں اشک عزا خریدنے والا اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ہے
بسم اللہ کریں. اشک عزاکم مل گیا رومال فاطمہ. ایسا نماز کو میرے مولا اس آواز کو برقرار رکھے. مولا کربلا کی زواری نصیب فرما. مولا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ. ایسا نماز کو بھی اس نے کہا تھا ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے علی کا لال عجب دوستی نبھاتا ہے. ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے علی کا لال عجب دوستی نبھاتا ہے. حبیب کو ہی بلایا تھا شاہ نے لیکن جسے حبیب بلاتے ہیں اب وہ آتا ہے. آپ لوگ یقین کیجئے رکھیے سر پہ قرآن اور آپ کربلا فقط داخل ہوئیے. آپ کربلا کو کسی کونے سے اٹھا کے دیکھیے آپ کو انسانی بساط سے باہر کی بات ملے. وہ اصفہان اس وقت نصف جہان ہوتا تھا. ایران کا دارالخلافہ بھی اصفہان تھا. ایک شیعہ عالم دین کے وقت ٹائم کی بات ہے, ان کا نام تھا محسن فائز کاشانی. بادشاہ وقت جو تھا وہ شیعہ نہیں تھا لیکن معاملات کچھ ایسے تھے کہ اس کے دربار میں ایک وقت میں ہر عالم دین ہر مذہب کا رہتا تھا. علم غیب کا دعویٰ کرنے والا ایک عیسائی آ گیا جس نے اعلان کر دیا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں, اور اس کے سامنے جو بھی شخص آ کے سوال کرتا تھا اسے منٹوں میں ایسے لاجواب کرتا تھا کہ اس کے بعد اس میں جرت نہیں ہوتی تھی. یمین یسار قلب دائیں بائیں اوپر نیچے ایکس وائی زیڈ جو کچھ سوال اس سے ہوتا تھا اس کا جواب منٹوں میں اس کے پاس پہلے موجود ہوتا تھا. کوئی ایسی چیز نہیں تھی خدا کی قسم جس کا علم اس کے پاس نہ. میں آپ کو فقط کربلا بتانا چاہتا ہوں. کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا جواب وہ نہ رکھتا. اب جو پورے ایران میں بات پھیلی کہ ایک ایسا علم آیا ہے جس نے علم غیب کا دعویٰ کر دیا. محسن فائز کاشانی اس کا علم آزمانے کے لیے اپنی جیب میں قبر حسین کی مٹی رکھ کے دربار پہ محسن فائز کاشانی اپنے جیب میں قبر حسین کی خاک رکھ کے دربار پہنچے تو ایسے ہاتھ اس کے سامنے کیا بند, اور بند کر کے فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے. تیرے مقابلے میں آج تک جتنے لوگ بھی آئے ہیں سب لاجواب ہوئے. میں کچھ لایا ہوں. ہاتھ جیب میں ڈالا. کیا تو بتا سکتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ جسے 1,00,00,000% یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا امام حسین جلاتے ہیں. آپ بڑے ہیں میرے, آپ یقین کیجئے کچھ نہیں تو 1,00,000 سوا لاکھ کا پنڈال تھا. اس سال 24 سفر کراچی انچولی سارا اہل زبان مجمع تھا. میرے مولا کو کوئی الگ کرم ہو گیا, میرا اپنا گھر انشاءاللہ میں گل سمجھا سکا. ایک بزرگ دی دعا سامان سفر کیا توشہ آخرت ہے. بتا سکتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو وہ جو عالم مسیحی سامنے تھا نا, جو زمین و آسمان کے علم رکھتا تھا اور آنے والے کو منٹ میں لاجواب کر کے واپس بھیجتا تھا, خاک شفا کے ہاتھ والی مٹھی اس کے اپنے اشارہ سمجھ رہے ہیں, مٹھی اس کے سامنے آئی. تاریخ کہتی ہے یہاں سے پسینہ شروع ہوا. سر سے لے کر پاؤں تک بدن کے عرق میں غرق و شرق. بدن پہ کب کبھی, آپ کا جملہ سننے والا ہے, بدن پہ کب کبھی تاری ہو گئی اور کانپتے اس نے ہاتھ باندھے. محسن فائز کاشانی نے کہا بتاتا کیوں نہیں؟ ویسے جو سب کو بتاتا ہے علم غیب کیا, تو مجھے بتا میری مٹھی میں کیا ہے. کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے محسن فائز کاشانی ناراض نہ ہونا, پتا میں نے کر لیا ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, لیکن میں حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں یہ مرنے سے پہلے جنت کی چیزیں تجھے کیسے مل رہی ہیں. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ مرنے سے پہلے میر انیس علیہ الرحمہ کے 2 مصرے ہیں.
خدائے سخن میر انیس جہاں پہنچے شہید آنے وفا کے خون کی بو آئی، قدم جس جس جگہ رکھے زمین کربلا پائی، چرچے تیری تنہائی کے عالم میں رہیں گے، جو خاص ہیں بندے تیرے ماتم میں رہیں گے۔ میر انیس علیہ السلام، چرچے تیری تنہائی کے عالم میں رہیں گے، ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے۔ سامعین گرامی، عزت حسین کی قسم، جہاں دنیا داروں کے سر جھکیں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زائرین کے دل جھکیں اسے کربلا کہتے ہیں۔ کو عجیب کرم ویکھیا ہے، میں امام حسین علیہ السلام دی نگری بلکہ میں دامن پھیلا کے آدھا کچھ نہیں تھے۔ اللہ تو ان سارے نے اس سال نجف تو کربلا پیدل مشی نصیب فرماوے۔ علی مقدس بھائی، آپ فقط زندگی میں چھوٹے بھائی کے مشورے پہ، اور بھائی زندگی میں ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک چھوٹی سی جرنی ہے نجف سے کربلا پیدل چلنے والی، نہ رنگ، نہ نسل ایک، نہ قوم ایک، نہ زبان ایک، نہ مذہب ایک، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے۔ بلکہ جملہ اتھے ہی آکھن دا سواد ہے، میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، ہر ممبر پہ کہتا ہوں، یہاں زیادہ بات کرنے کا لطف اس لیے کہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا بادشاہ حسین ہی تو ہے جو اپنے دروازے پر آئے ہوئے سے ان کی برادری نہیں پوچھتا۔ حسین نہیں پوچھتا تو شیعہ ہے، تو سنی ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا رنگ کیا ہے، تیری زبان کیا ہے، تیری کاسٹ کیا ہے۔ جو آئے، جب آئے، جیسے آئے، جہاں آئے، جس وقت آئے، جس رنگ میں آئے، با خدا آپ نجف سے کربلا پیدل چل کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ دنیا میں لوگ حسین کے سوا کسی کو جانتے ہی نہیں۔ ہر کوئی کربلا 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 کر رہے، جیسے کربلا کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں، چلتے منزل ہی کربلا ہے۔ اور کربلا کی سمت چلنے والوں کا نہ رنگ ایک ہے، نہ مذہب ایک ہے، نہ قوم ایک ہے، نہ زبان ایک ہے، مطلب فیملی ایک ہے۔ بس کسی علاقے سے چن کے حسین نے بلا لیے اور جا رہے ہیں، حسین حسین حسین۔ میں 2 مصرے پڑھوں، اللہ کرے کہ میرے دل کا درد کسی تک پہنچ جائے۔ مصرعِ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین۔ جی عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی۔ خدا نہ خواستہ میں اتنے آنا، میں تو ایک لمحے واسطے دسنا چاہنا کہ دنیا دا رواج کی ہے، تے مڑ میں تمہیں دسنا حسین کس کریم نو آدن۔ ایک نکی جی مثال تھوڑے ماحول دی دینا تاکہ تسی اودے نال زیادہ ایگری کرو۔ میں انکل منیر جی اتنے آنا، میرا کوئی کم پھسیا پیا تے میں آ کے اس پورے علاقے کو پوچھدا کہ میرا فلاں کام میں کسی بندے دا سرکاری فلانے دفتر وچ ہاتھ پیندا تے میں دسو، تسی سارے کہو کہ علی عباس عسکری کو فلاں بندہ ہے، وہ پتوں کی تے پرے رہندا ہے، وہ فلانی سرکاری سیٹ تے بیٹھا، تو دے بوئے تے چلا جا، تیرا کام کرا دے گا۔ میں تواڈے آکھے تے اتھے چلا جانا، میں جا کے اس بندے تے دروازے تے دستک دینا تے جا کے میں جھولی پھیلانا کہ اے میرا کام کر دے۔ خدا نہ خواستہ او بندہ بوئے تے آئے ہوئے نو خالی واپس بھیجے تے میں مڑ کے اتھے ہی آواں گا جتھوں تسی میں ادھر بھیجیا سی، تے میں جو اتھے آواں تے پورا مجمع میرے کو پوچھے کہ امام حسین دا ذاکر تو ساڈے آکھے تے اتھے گیا سو۔ اس بندے نے کوئی تمہاری مدد، میرے قد سے بڑی بات آ رہی ہے، اس نے کوئی تمہاری مدد کی یا نہ کی، اب میں اس مدد نہ کرنے والے کے خلاف کچھ نہ بھی بولوں نا، میں آپ کو کربلا کے سفر پوری جرنی ایک جملے میں دے رہا ہوں، میں اس بندے کے خلاف بات نہ بھی کروں نا۔ پنجابی دی مثال ہے کہ جڑا سڑے ہوندہ ہے نا وہ منہ تو کولے نکلتے ہیں۔ میں سڑ کے اتنا ضرور کہاں گا بھی انکل جی اس نے کیا کرنا تھا، اس نے خاک کیا، اس نے خاک دیا، اس نے خاک کیا،
اس نے خاک کیا بے حضور ہے وہ بندہ، اسے پتہ ہی نہیں حسین کس کریم کو کہتے ہیں جس کا ہاتھ ہوا اور نیچے رہ گیا۔ میں اس بندے کے خلاف نہ بھی بولوں نا، سرکار اتنا ضرور کہوں گا کہ اس نے خاک کیا، اس نے خاک دیا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جو اپنے در پر آئے ہوں کو خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جو خاک بھی دے نا، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے۔ مہربانی، شعر پڑھ رہا ہوں۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ علامہ عبد حسین نیشہ پوری نام ہے عالم دین کا۔ میرا جی قد بہت چھوٹا ہے، ان کا جملہ بہت بڑا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا والوں کسی قسم کسی حوالے سے بھی کربلا کو سمپل نہ لینا، یہ بات یاد رکھنا، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔